السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر اتنی دیر کھڑے رہنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی قبر پر اتنی دیر کھڑو دفن کرنے کے بعد جب تک کہ اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہو اور والدین کے لیے ہو۔ ہاں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان ہے، اور کتاب الایمان کے اندر باب ہے، باب کون الاسلام یہدم ما قبلہ وقضى الہجرۃ والحج۔ اسلام ایسا ہے کہ پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت اور حج بھی سابقہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اس میں حدیث ہے 321 نمبر حدیث، عمر بن عاص صحابی رسول، بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بوقت وفات رو رہے تھے اور اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے ہوئے تھے۔ کچھ شاگرد اور دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی موجود تھے۔ عمر بن عاص کو روتا دیکھ کر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارت نہیں دی ہے؟ یا ابتا اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارت نہیں دی بقضا؟ تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جی ہاں، سب سے بہترین گواہی جو ہم آئندہ کے لیے تیار کرتے ہیں، یقیناً اس میں سے بہترین گواہی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں میں 3 مرحلوں میں رہا۔ پہلا مرحلہ یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کو نہ تھا، اور دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب اللہ نے میرے دل میں محبت دی، اسلام کی محبت ڈالی، تو میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا تمہیں؟ میں نے عرض کی میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط؟ میں نے عرض کی شرط یہ ہے کہ مجھے معافی مل جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتا یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام قبول کرنے سے پچھلی سارے گناہ ختم، ونڈو بالکل نیو اور فریش، تمام کا تمام سابقہ ڈیٹا ریموو۔ اسی طرح ہجرت کرنے سے سابقہ گناہ ختم، اور حج کرنے سے بھی سابقہ گناہ ختم۔ اسی روایت کے اندر عمر بن عاص فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، یعنی میری میت کے ساتھ، نہ ہی آگ ساتھ ہو، اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کی طرف سے آنے والوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور وقت یقسم لحمها
تو یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد کہا کہ اب اس کے لیے دعا کرو، ثابت قدمی کا سوال کرو اللہ سے، اس سے سوال و جواب سوالات کیے جائیں گے اور اس کو جواب دینا ہوگا۔ اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ تو یہ ہے حقیقت قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد اونٹ ذبح کرنے کی جتنی دیر تک کھڑے رہنا۔ حدیث کا عمر بن عاص کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قبر پر میت کو دفن کر کے فوراً بھاگ نہیں جانا چاہیے، بلکہ دوستوں یاروں کو اور بیٹوں کو بھائیوں کو چاہیے کہ میت کی قبر پہ کافی دیر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے ثابت قدمی کا اس کے لیے سوال کریں، تاکہ وہ من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا سوالوں کے درست اور صحیح جواب دے پائے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اتنے جلیل القدر اور عظیم المرتبت لوگوں کو اپنی قبر کی اتنی فکر ہے، اور ایک ہم بدبخت کہ دن رات صبح شام گھوڑوں اور گدھوں کی طرح کمانے والے، نہ مرنے کی فکر ہے نہ قبر میں پیش آنے والے معاملے کی ہمیں کوئی فکر اور پریشانی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔